پچھلی قسطوں میں ہم نے دیکھا کہ بغداد کا شہر علم و حکمت کا مرکز بن چکا تھا۔ وہ دور جب عباسی خلافت اپنے عروج پر تھی، جب ہر گلی میں کوئی نہ کوئی عالم، کوئی مدارس، کوئی فقہ علم کے دبے جل رہا تھا، اور انہی دنوں ایک بچے کی پرورش ہو رہی تھی جس کا نام تھا احمد بن حنبل۔ ایک یتیم بچہ مگر ماں کی دعاؤں میں لپٹا ہوا، ایک ایسی ماں جو راتوں کو جا کر کہتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو علم دین کا محافظ بنا دے۔ ہم نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل نے بچپن ہی سے سچ اور حق کی تلاش میں زندگی وقف کر دی۔ کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، جہاں بھی علم کی خوشبو تھی، احمد بن حنبل وہاں پہنچ گئے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے اس ایپیسوڈ کی اصل کہانی۔ بغداد کا آسمان سونا اگل رہا تھا۔ شہر کے مدارس میں قرآن و سنت کے چرچے ہیں، اور ایک طرف نوجوان احمد بن حنبل اپنے استاد امام ابو یوسف کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، علم و فن میں اپنی مثال آپ۔ ایک دن درس کے دوران ابو یوسف احمد کی طرف دیکھ کر بولے، اے احمد، علم وہ نہیں جو کتابوں میں قید ہو، بلکہ وہ ہے جو انسان کے عقل میں جھلکے۔ احمد نے جھک کر کہا، استاد محترم، میں علم کو صرف یاد نہیں کرنا چاہتا، میں اسے جاننا چاہتا ہوں۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی، اور یوں احمد کا سفر علم ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ احمد اب بڑے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں میں علم کی چمک ہے، مگر دل میں ایک سوال سلگ رہا ہے، کیا میں نے دین کو سمجھا یا صرف پڑھا؟ یہی سوال انہیں شہر با شہر لے گیا۔ وہ مکہ گئے جہاں علماء سے حدیث روایت کی، وہ یمن گئے جہاں امام عبد الرزاق السنانی جیسے مدرسین سے سیکھا، اور پھر وہ بغداد واپس آئے علم کے بہار بن کر۔ لیکن ہر کہانی میں ایک طوفان آتا ہے، اور احمد کی زندگی میں یہ طوفان آنے والا تھا۔ اسی دوران عباسی خلیفہ ہارون الرشید تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت سیاسی طور پر طاقتور مگر فکری طور پر کمزور ہو رہی تھی۔ یونانی فلسفے اور متزلزل نظریات دربار میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک نیا نظریہ ابھر رہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، خدا کا کلام نہیں۔ یہ نظریہ صرف فکری نہیں، سیاسی بھی تھا۔ جو مانتا وہ انعام پاتا، اور جو انکار کرتا وہ قید ہوتا۔ اسی فضا میں احمد بن حنبل اپنے درس میں بیٹھے ایک شاگرد کو کہہ رہے تھے، جب علم دل سے نکل جائے تو انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اور یہی امت کا زوال ہے۔ یہ الفاظ وقت کے ایوانوں تک پہنچ گئے، فتنہ پھیلنے لگا، اور بغداد کی فضا بدل گئی۔ ایک دن امام احمد کی والدہ نے کہا، بیٹا، لوگ کہتے ہیں تم دربار کے خلاف بولتے ہو، محتاط رہو۔ امام احمد بن حنبل نے احترام سے جواب دیا، اما، اگر حق کہنے سے جان چلی جائے تو بھی سستا سودا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو تاریخ میں گونجنے والا تھا۔ اسی دن سے ان کی آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ اب بغداد کے کوچوں میں سرگوشیاں ہونے لگی، علماء تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے دربار کے سامنے سر جھکا رکھ دیا، کچھ نے خاموشی اختیار کر لی، مگر احمد بن حنبل نے فیصلہ کر لیا، میں حق نہیں چھوڑوں گا، چاہے زنجیریں کیوں نہ پہننی پڑے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ امام احمد بن حنبل چراغ کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز مدھم مگر پر اثر تھی۔ باہر سے گوروں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ سپاہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ خلیفہ کا حکم ہے، احمد بن حنبل کو گرفتار کیا جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس نے تاریخ بدل دی۔ کہانی یہی رکتی ہے، مگر آزمائش ابھی باقی ہے۔ امام احمد اب زنجیروں میں ہوں گے۔ ان کے ایمان کی بنیاد ہلکائی جائے گی، اور دنیا دیکھے گی کہ جب سچ زنجیروں سے ٹکرا جائے تو جیت کس کی ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح امام احمد بن حنبل کے صبر نے طاقت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور ان کی زبانوں سے نکلا ایک جملہ پوری امت کے لیے ایمان کی شمع بن گیا۔ یہ صرف قدم کی داستان نہیں، یہ حق کی فتح کا آغاز ہے۔